بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین عرب سے یہود کا انحلا۔ یہودیوں کے 3 قبیلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت وہاں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے: بنو کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لاتے ہی انہیں ایک معاہدہ میں جکڑ لیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہ قبیلے کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلہ میں نہیں آ سکے، لیکن وہ پس پردہ ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ میں فروغ اسلام اور انصار کے دونوں قبیلوں اور مہاجرین کو باہم شیر و شکر دیکھ کر صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہوا۔ پھر شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعہ نے ان یہودیوں کو سخت برہم کر دیا اور ان کی ناراضگی کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ چنانچہ اب وہ کھلم کھلا اسلام پر زبان تن دراز کرنے اور انصار کو دین اسلام سے بدگمان اور برگشتہ کرنے کی مہم زور و شور سے چلانے لگے۔ اس سے قبل یہ کام وہ دھیمی رفتار سے کرتے رہتے تھے۔ ابن ہشام نے یہ پورا معاہدہ نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی معاملات سے کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہود اور مسلمان دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہود یا مسلمانوں کو کسی بیرونی فریق سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ مدینہ پر کوئی حملہ ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کے شریک ہو کر جنگ کریں گے۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق کی صلح ہو گئی تو دوسرا بھی صلح میں شریک ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ بنو قنیقہ کا معاملہ۔ غزوہ بدر کے متصلاً بعد شوال 2 ہجری میں بنو قنیقہ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ پیشے کے اعتبار سے زرگر تھے اور ان کے پاس جنگی اسلحہ بہت تھا۔ دوسرے یہودی قبیلوں کے مقابلہ میں یہ جری بہادر اور شجاع بھی تھے۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک ضبط نہیں کر سکے۔ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدام کیا اور اعلان جنگ کی جرأت کی۔ ہوا یہ کہ ایک انصاری کی نقاب پوش بیوی بنو قنیقہ کے ایک یہودی کی دکان پر آئیں تو یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت سے بے تاب ہو گیا اور اس نے یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ جواب میں یہودیوں نے کہا کہ ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس شے کا نام ہے، اور ایسا ہی ہے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں، دنیا دیکھ لے گی کہ بہادر کون ہے۔ اس طرح ان کی طرف سے نقد عہد اور اعلان جنگ ہو گیا۔ مجبور ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ بھی کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور رافت سے کام لیا اور فیصلہ فرما دیا کہ وہ اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہیں لے کر جہاں چاہیں چلے جائیں۔ وہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے، چنانچہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مال و اسباب لے کر جلا وطن ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جو مدینہ سے 200 میل شمال کی طرف یہودیوں کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ یہ بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا۔ بنو نذیر کا معاملہ۔ غزوہ احد کے بعد اسی نوع کا معاملہ ربیع الاول 4 ہجری میں یہود کے دوسرے قبیلے بنو نذیر کے ساتھ ہو گیا۔ یہ قبیلہ عرب کے ایک مضبوط قبیلہ طے کا حلیف تھا۔ قبیلہ طے کے اشراف نے اس یہودی قبیلہ کے سردار ابو رافع کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ابو رافع کا لقب تاجر الحجاز تھا، کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ کعب اسی اشرف کا بیٹا اور ابو رافع کا نواسہ تھا۔ اس 2 طرفہ رشتہ داری کی وجہ سے اس کا یہود اور عرب سے برابر کا تعلق تھا۔ یہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا، جس کی وجہ سے اس کا اثر گہرا تھا۔ کعب بن اشرف کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کا اسے نہایت صدمہ تھا۔
چنانچہ یہ مکہ گیا اور مقتولین بدر کے پردرد مرثیے پڑھے جن میں انتقام کی ترغیب تھی۔ وہ یہ مرثیے بہت سوز کے ساتھ پڑھتا، خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا۔ الغرض قریش کو مدینہ پر انتقامی طور پر چڑھائی کرنے کی ترغیب میں اس نے نہایت مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ پھر جب وہ مدینہ واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کہنے لگا اور یہودیوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دولت مندی کے بل پر منافقین کو اپنا ہم خیال بنانے لگا اور ضعیف الایمان لوگوں پر اثر انداز ہونے لگا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سازش تیار کی کہ چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دے۔ چنانچہ اس نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا اور اپنے چند لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ یک بارگی حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے مطلع فرما دیا۔ اس کی فتنہ انگیزی کو دیکھ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ نے بنو نذیر میں غیظ و غضب کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ مزید برآں وادی نخلہ میں قبیلہ بنو عامر کے جو 2 اشخاص قتل ہوئے تھے ان کا خون بہا ابھی تک واجب الادا تھا۔ اس کا ایک حصہ معاہدہ کی روح سے یہود کے قبیلے بنی نذیر پر باقی تھا۔ اس کے مطالبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے تھوڑی سی رد و قدح کے بعد بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کر لی، لیکن انہوں نے در پردہ ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالاخانہ سے پتھر گرا دے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالاخانہ کی دیوار کے سایہ میں کھڑے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ واپس چلے آئے۔ ادھر قریش کی جانب سے بنو نذیر کے پاس پیغام پر پیغام آ رہے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، ورنہ ہمیں جب بھی موقع ملا جو ضرور مل کر رہے گا تو ہم تمہارے قبیلہ کو تہہ تیگ کر دیں گے۔ یہود خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا فروغ دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 اصحاب کو ساتھ لے کر آئیں، ہم بھی اپنے علماء و اخبار کو جمع کر کے رکھیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ پر نازل شدہ کلام الہی سن کر اگر ہمارے علماء تصدیق کر دیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم ایک نیا معاہدہ لکھ کر نہ دو میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن بنو نذیر اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے تجدید معاہدہ کی فرمائش کی۔ انہوں نے تعمیل کر دی۔ اب بنو نذیر کے سامنے گویا ایک نذیر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی طرح دوبارہ معاہدہ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ آخر کار انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی لے کر آئیں، ہم بھی اپنے 3 عالم لے کر آتے ہیں اور کسی درمیانی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ علماء اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن راستہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوثوق ذریعہ سے اطلاع مل گئی کہ بنو نذیر نے خفیہ طور پر انتظام کر رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقررہ جگہ پر پہنچے تو یکبارگی اور اچانک حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں۔ چنانچہ یہ اطلاع ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہی سے واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ یا تو تجدید معاہدہ کر لو یا اپنے سرکردہ علماء کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، لیکن بنو نذیر نے صاف انکار کر دیا۔ بنو نذیر کی اس سرکشی کے مختلف اسباب تھے۔ وہ 2 مضبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے جہاں اجناس، پانی اور اسلحہ کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا تھا کہ ہم یعنی منافقین اور بنو قریظہ تمہارا پورا ساتھ دیں گے، لہٰذا تم اطاعت نہ کرنا۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مہلت دینی مناسب نہیں سمجھی اور ان کے قلعوں پر چڑھائی کر دی۔ 15 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ بنو نذیر اس انتظار میں رہے کہ عبداللہ بن ابی
اور بنو قریظہ اپنا وعدہ وفا کر دیں، لیکن دونوں دم سادے تماشا دیکھتے رہے۔ بالآخر بنو نذیر نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ بھی بنو کنیکہ والا معاملہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت نے یہ پیشکش منظور فرما لی۔ بنو نذیر اپنی گھڑیوں سے اس شان سے نکلے کہ جشن کا گمان ہوتا تھا۔ عورتیں تف بجاتی اور گاتی بجاتی تھیں۔ الغرض ان کے قبیلہ کے اکثر لوگ بھی خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر والوں نے ان کے 2 معزز سرداروں کا اتنا احترام کیا کہ انہیں خیبر کا رئیس تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ در حقیقت غزوہ خیبر کا دباچہ ہے۔ بنو قریظہ کا معاملہ۔ اب مدینہ میں یہود کا صرف ایک قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جو ذی القعدہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اس قبیلہ نے غداری کی۔ بنو نذیر کے سرداروں نے خیبر میں بیٹھ کر قریش اور مدینہ کے اطراف کے غیر مسلم قبائل سے ساز باز کی اور ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، جس کے نتیجہ میں 12,000 کا لشکر جرار 3 اطراف سے مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ دوڑا۔ اس سے بڑا لشکر عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی ترتیب پایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جبل احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھدوا کر مدافعانہ جنگ کے انتظامات فرما دیے۔ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ صرف انہی اطراف سے حملہ ہو سکتا تھا۔ کفار و مشرکین اس طریقے دفاع سے ناآشنا تھے۔ ناچار انہیں شدید جاڑے کے موسم میں ایک طویل محاصرہ پر مجبور ہونا پڑا۔ اب ان کے لیے ایک چارہ کار باقی رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کو مدینہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ پر آمادہ کر لیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے سرداروں نے بنو قریظہ کو نقد عہد پر آمادہ کر لیا اور وہ پشت سے حملہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھے۔ ادھر منافقین کا گروہ بھی مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلا رہا تھا کہ بنو قریظہ کی طرف سے حملہ ہوا ہی چاہتا ہے، جس کی زد میں پہلے ہماری عورتیں اور بچے آئیں گے، جو شہر میں بنو قریظہ کی گڑھیوں کے قریب ہی پناہ گزین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کے عزائم معلوم کرنے اور ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ بنو قریظہ نے ان سے صاف کہہ دیا تھا، ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا۔ مزید یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے گستاخانہ کلمات کہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلہ غطفان کے ایک صاحب نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا اور وہ غطفان کی طرف سے ان کے لشکر میں شریک تھے، انہوں نے ایک ایسی تدبیر کی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان ایک نوع کی بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بنو قریظہ غداری کے لیے اپنی تمام تیاریوں کے باوجود تذبذب میں رہے اور کوئی اقدام نہ کر سکے۔ اس دوران ایک رات اللہ کی مدد زوردار آندھی کی صورت میں نازل ہوئی، جس نے قریش اور ان کے حلیفوں کے خیموں اور ساز و سامان کو تہس نہس کر ڈالا۔ نتیجتاً صبح ہوتے ہی تمام لشکر منتشر ہو گیا اور تمام قبائل بے نیلے مراحم واپس چلے گئے۔ لشکروں کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار کھول ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہتھیار اتار رہے ہیں جبکہ ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے جا کر بنو قریظہ کے معاملے کو نمٹائیے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بنو قریظہ کو کفیر کردار تک پہنچایا جائے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا کہ کوئی بھی مسلمان ہتھیار نہ کھولے، سب کے سب جلد از جلد بنو قریظہ کی بستی میں پہنچے اور کوئی بھی عصر کی نماز وہاں پہنچنے سے قبل نہ پڑے۔ بنو قریظہ کا انجام۔ بنو قریظہ کے قلعے بڑے مضبوط تھے جن میں وہ محصور تھے۔ قریباً 1 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر تنگ آ کر انہوں نے از خود اس شرط پر ہتھیار ڈالنے اور خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ ان کے معاملے میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حاکم مقرر کیا جائے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تسلیم کر لیا جائے گا۔ قبیلہ اوس ان کا حلیف رہا تھا اور ان کے مابین
مدتوں سے خوشگوار تعلقات چلے آ رہے تھے، لہٰذا ان کو توقع تھی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کا لحاظ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ احزاب میں ایک تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج معالجہ کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خیمہ لگوا رکھا تھا، اور ان کے زخم کو خود اپنے دست مبارک سے داغا تھا۔ انہیں ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بستی میں لایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تورات کی روح سے یہود کی شریعت کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے لڑائی کے قابل تمام مرد قتل کیے جائیں، عورتوں، بچوں اور دیگر مردوں کو غلام بنایا جائے، اور ان کے مال و اسباب کو مال غنیمت قرار دیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق ان کے کئی سو جوان قتل کیے گئے، اور عورتوں، بچوں اور دیگر عمر رسیدہ مردوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ ان کا مال و اسباب مال غنیمت قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا کہ تم نے آسمانی فیصلہ کیا۔ یہ تورات کے حکم کی طرف اشارہ تھا۔ بنو قریظہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کر لیتے اور اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے تو یقیناً آپ اپنی رافت و رحمت کی وجہ سے وہی فیصلہ فرماتے جو بنو قنیقہ اور بنو نذیر کے حق میں فرمایا تھا۔ تورات کتاب تثنیہ صفحہ نمبر 20 آیت نمبر 10 میں ہے، جب کسی شہر پر حملہ کے لیے تو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے۔ اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے، باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے۔ لیکن مشیت الہی یہی تھی، لہٰذا ان کی مت ماری گئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رؤوف الرحیم رسول پر عدم اعتماد کیا۔ چنانچہ حی بن اخطب جو ان تمام فتنوں کا باعث تھا کہ جو آخری الفاظ کتب سیرت مطہرہ میں ملتے ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ ایک حکم الہی تھا جو لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران اجتماعی قتل اور سخت ترین سزا کا یہی ایک واقعہ ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ پیش آیا۔ فتح خیبر۔ خیبر پہلے سے ہی عرب میں یہود کا مضبوط ترین گڑھ تھا۔ بنو قنیقہ اور بنو نذیر کے بہت سے لوگ بھی وہیں جا مقیم ہوئے۔ اس طرح یہود کی قوت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش اور دوسرے عرب قبائل کا مدینہ پر اتنی بڑی تعداد میں لشکر کشی کرنے میں خیبر کے یہودی سرداروں کا سب سے زیادہ عمل دخل تھا۔ 12,000 کے لشکر میں کم و بیش 2,000 یہودی بھی شامل تھے۔ پھر بنو قریظہ کو نقد عہد اور پشت سے مسلمانوں کو پیٹھ میں خنجر کھونپنے کے لیے آمادہ کرنے میں بھی انہی یہودی سرداروں کی کوشش کا فیصلہ کن دخل تھا۔ الغرض عرب کے قبائل خصوصاً قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں خیبر کے سرداران یہود ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں جب قریش سے حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے صلح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اطمینان ہو گیا تو 6 ہجری کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب میں یہود کی اس طاقت کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا جو خیبر کے مقام پر مجتمع ہو گئی تھی۔ قبیلہ غطفان، جس کا شمار بھی عرب کے مضبوط قبائل میں ہوتا تھا، کی آبادی خیبر سے متصلاً واقع تھی، اور یہ کافی عرصہ سے خیبر کے یہود کے خلیف تھے۔ خیبر کے رئیس ابو رافع سلام نے، جو بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا لیکن بہت بڑا تاجر اور صاحب ثروت ہونے کے باعث خیبر کی سرداری پر فائز تھا، 6 ہجری میں خود جا کر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبائل کو متحد ہو کر اسلام کے خلاف اقدام کے لیے تیار کر لیا تھا، اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر لی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خبریں مل رہی تھیں۔ رمضان 6 ہجری میں ابو رافع سلام ایک حضرجی انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد خیبر کا اسیر نامی ایک یہودی مسند سرداری پر فائز ہوا۔ اس نے بھی ابو رافع سلام کے
مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ پھر مدینہ کے منافقین بھی یہود خیبر کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے اور ان کی ہمت افزائی کرتے تھے کہ مسلمان تمہاری فوجوں کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ یہود خیبر سے کوئی معاہدہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے پہلے اور بعد میں کئی سفارتی وفود خیبر کے یہود کے پاس بھیجے، لیکن وہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار دستے مدینہ کے باہر متفرق چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر تاخت کرتے اور غارت گری کر کے بھاگ جاتے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے مقصد کے پیش نظر ذوالحجہ 6 ہجری میں مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ فرمایا، لیکن خیبر کا معرکہ 7 ہجری کے اوائل میں پیش آیا، کیونکہ اس غزوے نے کافی طول کھینچا۔ خیبر میں یہود کی بڑی قوت مجتمع تھی، جہاں یکے بعد دیگرے ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، چنانچہ ہر قلعہ پر زبردست جنگ ہوئی۔ آخری مضبوط ترین قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہود کے بڑے بڑے سردار ان معرکوں میں مارے جا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کامل شکست تسلیم کر لی۔ اس طرح جزیرہ نماء عرب سے یہود کی عسکری قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد مفتوحہ علاقہ پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود کی درخواست پر زمین ان کے قبضہ میں اس شرط کے ساتھ رہنے دی گئی کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔ جب بٹائی کا وقت آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، جو آ کر غلہ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کرتے تھے کہ انتخاب کا حق تمہیں حاصل ہے، جو حصہ چاہو لے لو۔ یہود اس عدل پر متحیر ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ غزوہ خیبر پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلموں کو رعایا بنایا گیا، گویا صلح حدیبیہ اور یہود کا رعیت کی حیثیت قبول کرنا اور اس بات کی علامت میں شامل ہے کہ اسلامی طرز حکومت کی بنیاد بھی قائم ہو گئی اور اس کا عملی ظہور بھی شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آغاز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں وصیت فرما گئے تھے کہ یہود جزیرہ نماء عرب میں رہنے نہ پائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مدیان نبوت، مانعین زکوٰۃ اور فتنہ ارتداد سے کامل طور پر نمٹنے میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے اس معاملہ کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ملا، اگرچہ خلافت صدیقی کے دور ہی میں یہ تمام فتنے ختم ہو چکے تھے، لیکن ساتھ ہی توحید کی اس انقلابی دعوت کی توسیع کے عمل کا بیرون ملک عرب آغاز ہو چکا تھا اور کیسر و کسرا سے باقاعدہ لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ چنانچہ جزیرہ نماء عرب سے یہود کے مکمل اخراج کا معاملہ دور خلافت صدیقی کے بجائے دور خلافت فاروقی کے آغاز میں شروع ہوا اور ایک قلیل عرصہ میں تمام یہود جزیرہ نماء عرب سے جلاوطن کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی اور ان کو کامل آزادی دی گئی کہ وہ اپنا جملہ منقولہ ساز و سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس طرح جزیرہ نماء عرب یہود جیسی سازشی قوم کے وجود سے پاک ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کی بدولت قریباً 2 سال تک قریش اور اہل ایمان کے مابین امن رہا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے شہروں میں آتے جاتے رہے اور ان کے مابین روابط قائم ہوئے۔ کفار و مشرکین کے اہل ایمان کی پاکیزہ سیرت و کردار سے متاثر ہوتے رہے۔ اس دوران اسلام کو نہایت فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص جیسے مردان شجاع حلقۂ بگوش اسلام ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔